السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے بڑے بڑے پیسے والے جن کا بہت نام ہے، بہت پیسہ کمائے، بڑی بڑی سیلیبریٹیز، ان سے جب سروے ہوا ہے، جب ان سے معلوم ہوا ہے ان کی زندگیوں کے بارے میں کہ ان کی زندگیوں میں بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، بہت مال ہے، ہر چیز کی روانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گھر کے اندر ہر چیز موجود ہے، کہ ان کو مطلب ان سب چیز ہونے کے باوجود بھی ساری عیش، ساری سویدھا، ساری مال، ساری دولت ہونے کے باوجود بھی سکون ہے کہ نہیں ہے؟ سروے میں یہی نکلا ہے کہ بالکل بھی سکون نہیں۔ مطلب اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنا مال، سب کچھ گھر میں مہیا ہونے کے باوجود بھی ایک کال پہ ڈاکٹر موجود، ایک کال پہ ہر چیز موجود، جہاں پر جس کو کہیں وہ حاضر ہو جائے ان کے کہنے سے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 28 کے اندر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ دلوں کو جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اب بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، بڑے بڑے شہرت والے، بڑے بڑے جن کے مطلب پیسہ بھی ہے اور شہرت بھی بہت ہے، بہت نام ہے پوری دنیا کے اندر، ساری ریسرچ ہوئی ہیں، ساری ان کے لوگوں نے معلوم کرایا جا کے کہ بھائی آپ کے پاس تو ساری سویدھائیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا بھر کا پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ہر چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے، ہر چیز، اور کچھ بھی آپ ڈیمانڈ کریں ہر چیز موجود ہو جاتی ہے، لیکن دلوں کو سکون نہیں ہے۔ اور کئی تو ایسا ہوا ہے سوسائڈ کرا ہے، بڑے بڑے پیسے والوں نے، بڑی بڑی سیلیبریٹیز نے، بڑے بڑے شہرت والوں نے سوسائڈ کرا ہے۔ لیکن یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سکون اللہ کے دل سے ہی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اگر سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب آپ اللہ کا ذکر کریے اور آپ کو جو بھی روح کا سوکھا مل جائے اس پہ شکر کریے، صبر کریے، تو آپ کو سکون ملے گا۔ آپ جو ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں جو بھی پیسہ لکھا ہے، جو بھی مال لکھا ہے آپ نے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ سے پتھر باندھے۔ آپ مدینہ ہجرت کر کے جب گئے ہیں مکہ سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلا، 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلا۔ مطلب ہمارے آقا دونوں جہان کے بادشاہ، اور ہمارا معیار جو ہے پیسہ ہی ہے، ہم لوگوں کا سب کا معیار پیسہ ہی ہے، مال دولت اسی کو ہم وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں صاف کہہ رہے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور سب سے بہترین ذکر ہے قرآن۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ غور و فکر کرو۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے جو کہتا ہے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ دنیا کا ظالم ہے، بدترین ظالم ہے جو کہتا ہے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، میں نے قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن ہم نے ظالموں نے قرآن کو قرآن سے دور کر دیا، ظالموں نے، ہم مردودوں نے قرآن سے دور کر دیا، اور اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں مردود، اپنی کہانیاں مسجدوں میں بیٹھ کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں قرآن سے دور، جبکہ قرآن سب سے بہترین ذکر ہے، سب سے بہترین، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن میں، اسی قرآن کے ذریعے میں تمہیں اوپر پہنچاؤں گا، اور اسی قرآن کے ذریعے جو اس سے اعراض کریں گے، جو اس کو نہیں پڑھیں گے، جو اس سے نفرت کریں گے، جو اس کو تکیہ بنائیں گے، تکیہ مطلب پیٹھ پیچھے پھینکیں گے، مطلب قرآن کو سمجھیں گے نہیں، مردوں پہ پڑھیں گے، لعنت اللہ علیہ، لعنت ہے ایسے لوگوں جو قرآن مردوں کو مغفرت کی ضرورت ہے، دعائے مغفرت کی، ہدایت، قرآن ہم سب کی ہدایت کے لیے، تو ہدایت تو زندوں کو چاہیے نہ کہ مردوں کو چاہیے، اس لیے قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، تبھی زندگیاں سدھریں گی۔ آج دنیا میں، پوری دنیا میں پھٹکار برس رہی ہے، پوری دنیا کے اندر
مارا ماری ہو رہی ہے ہر جگہ جہاں بھی دیکھو اپنے. ہمارے پیاری نبی کی حدیث بھی ہے. اب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک آپ صحابوں سے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ساری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر. وہ ہم سب کو ہے، دنیا سے محبت بہت ہے ہم لوگوں کو، موت سے تو ہم ڈرتے ہیں. جب دنیا سے محبت ہوگی اور دونوں کنیکٹڈ ہیں آپس میں، جب ہمیں دنیا سے محبت ہوگی تو موت سے ڈر لگے گا اپنے کہ میری کوٹھی کا کیا ہوگا، میری کار کا کیا ہوگا، بھیا میں مر جاؤں گا تو یہ کیا ہوگا. تو یہ ہم لوگوں کے اندر ہے، سب کے اندر موجود ہے. بھائی غلبہ کیسے پایا؟ اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صحابوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ہزاروں، دسیوں ہزار، بیسوں ہزار کلومیٹر دور جنگ پہ لڑنے جا رہے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے جنگ پہ لڑے گا تو مرے گا بھی، تو معلوم ہے سب کچھ موت سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، اور گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں گھر میں، سب کو چھوڑ کر کے اپنے کہاں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہزاروں میل دور، اور بھروسہ نہیں ہے کہ لوٹ کے بھی آئیں گے نہیں آئیں گے. تبھی تو غلبہ ملا ہے دنیا کے اندر، ایسا تھوڑی ملا ہے. یہاں تو ہمیں محبت ہے، اپنے گھروں سے محبت ہے، اپنی کوٹھیوں سے، اپنے کاروں سے، اپنی بیوی بچوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اولاد، مال، دولت، یہ انسان کی آزمائش ہے، فتنہ ہے. اس کے چکر میں پڑ کے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے اور ہم لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے.